جس قوم کو کلمہ تک صحیح نہ ہو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ کیا سمجھتے ہو کہ ترقی لٹھ کے ذریعے کی جائے گی؟ بندوق والے آگے جائیں گے، جن کے پاس توپیں ہوں گی وہ آگے رہیں گے؟ یہ تعلیم کا دور ہے، جس کے پاس قلم ہوگا وہ سب سے آگے رہے گا، جس کے پاس علم ہوگا وہ سب سے آگے رہے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو 6 گھنٹے انگریزی کے لیے تو دے دیے، لیکن اپنے بچوں کو 2 گھنٹے قرآن کے لیے نہ دے سکے۔ تمہارا کہاں کا انصاف ہے قرآن کے ساتھ؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر تیرے گھر میں مصیبت آئے تو ضرورت قرآن کی پڑتی ہے، تیرے گھر میں نحوست آئے تو قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، بیماریاں پھیلیں تب قرآن کی ضرورت ہے، دم نکلنے لگے تب قرآن کی ضرورت ہے، مصیبتیں تھمنے کا نام نہ لیں تب قرآن کی ضرورت ہے۔ لیکن قرآن کو تم نے وقت کتنا دیا؟ صرف آدھا گھنٹہ، اور اس میں بھی باپ فون کر کے کہتا ہے مولانا 35 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ زیادہ ہو گئے، میرا بچہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قرآن کی تعلیم سے روکنے کے لیے تجھے 5 منٹ بھی بھاری لگ رہے ہیں۔ حیا کر، یہ قرآن ہے، حیا کر، یہ وہ کتاب ہے جو محبوب کے سینے پہ اتاری گئی، یہ وہ قرآن ہے جو محبوب کو دیا گیا، اتنا بڑا خزانہ بنا کے دیا گیا کہ سنو اگر آفتیں آئیں تو قرآن پڑھا کرو، مصیبتیں آئیں تو قرآن پڑھا کرو، آفتیں گھیر لیں تو قرآن پڑھا کرو، اور سنو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تب بھی قرآن پڑھا کرو، اور سے کوثر پینا چاہتے ہو تب بھی قرآن پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن کانفرنس، علامہ مفتی عمار صاحب قبلہ مراد آبادی، زندہ باد زندہ باد۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو صرف آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے دیتے ہیں تو قاری صاحب بچے کے ذہن میں بھی بات آ جاتی ہے کہ اصل تعلیم انگریزی ہے۔ ہاں پھر وہ بھی سمجھ لیتا ہے اصل تعلیم انگریزی ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں۔ نادان تو نے قرآن کو جانا نہیں، تو نے قرآن کو پہچانا نہیں۔ ہمارا تو ایک پتھر بھی ہمارے قرآن کے لیے نہیں لگا، کبھی گریبان ہمارا قرآن کے لیے نہ پکڑا گیا، کسی نے گالی تک ہمیں قرآن کے لیے نہیں دی ہے۔ ان سے پوچھ جنہوں نے بیٹے لٹائے ہیں قرآن کے لیے، ان سے پتہ کر جنہوں نے نسلیں قربان کی ہیں قرآن کے لیے، کیا جواب دو گے قرآن کے مقابلے کا؟ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، چلو کبھی مکہ شریف کی بھی سیر کر لیا کرو، اٹھاؤ میرے مصطفیٰ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تاریخ۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جن کو کہا جاتا ہے یہ محسن اسلام ہے، ساری دنیا پر اسلام کا احسان ہے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کی وہ ذات ہے جن کا اسلام پر احسان ہے۔ اللہ اکبر، کون خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آج جوان کی شادی ہوتی ہے، خواب دیکھتا ہے کہ جب بیوی کا چہرہ دیکھوں گا تو گفٹ میں ہار دوں گا، کوئی خواب دیکھتا ہے گفٹ میں پیسے دوں گا، لیکن دیکھ مصطفیٰ کی تاریخ، جس دن میرے نبی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا ہے، حضور حجرے پہ تشریف لائے ہیں، جیسے دروازے پہ آ کر کے میرے حضور نے سلام کیا ہے، اندر سے اماں خدیجۃ الکبریٰ کی آواز آتی ہے، یا رسول اللہ جہاں ہے ٹھہر جائیے، آقا میری جان کے مالک بھی آپ ہیں، میرے گھر کے بھی مالک آپ ہیں، یا رسول اللہ میں روکتی نہیں ہوں، لیکن آج خدیجہ کو چاہتی ہے آقا، میرے آقا ٹھہر جاتے ہیں۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ اپنے بستر سے اٹھتی ہے، تکیہ ہٹایا ہے، تکیے کے نیچے سے آپ نے درہم کی ایک تھیلی اٹھائی ہے، اور اٹھانے کے بعد حضور کے قدموں پہ جا کے رکھی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میری طرف سے یہ چھوٹا سا نذرانہ قبول فرمائیے۔ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس نے حضور کے دامن میں آنے کے بعد زندگی اسلام کے نام کر دی ہے۔ اٹھاؤ تاریخ اسی خدیجۃ الکبریٰ کی۔ آج ایک بوری سی دینے کے بعد احسان جتایا کرتے ہو، 100 روپے دینے کے بعد تم تانے دیا کرتے ہو، زبان کو لگام لگا کہیں تیرے ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے۔ کیا سمجھتا ہے تو نے 100 روپے دے کر اسلام پہ احسان کر دیا ہے، 200 روپے دے کر اسلام پہ احسان کیا ہے۔ اللہ کی قسم خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کو اس وقت میں ملک عرب کہا جایا۔ نعرہ تکبیر، بالکل بیداری کے ساتھ بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خواجہ جو ہندوستان، قاضی پورہ کے مسلمان، اللہ
अम्मा साहब का मुरादाबाद जश्न दस्तदार वाह 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 बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। यार कभी कभी देता है हजरत, कभी ऐसा होता है एक बोरी सीमेंट की देगा और 3 बार ऐलान करवा रहा, 3 मरतबा ऐलान कर देना, जरा जुमे में भी कर देना। क्यों? फजर में हुआ था तो फजर में लोग सो रहे थे। ये रियाकारियां हमारी, ये दिखावे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमने इतना मदरसे में दे दिया, इतना मस्जिद में दे दिया, अब भी मुसीबतें नहीं टल रही। तूने रब को राजी करने के लिए दिया था, तूने नाम के लिए दिया था ताकि चौराहे पे लोग तेरी बातें कर सके। तूने इसलिए दिया था ताकि गांव वाले कहें फलां ने इतना दिया है। और यार जब भी दिया करो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने नबी को दिखाने के लिए दिया। बोल सकते हैं आप लोग? तो बोले सर आप लोग बिल्कुल क्यों नहीं बोल रहे? ये पैसे ले जाओ फिर बोल दो। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, मौला कुरान के सदक़े में इन्हें उस वक्त तक मौत न देना जब तक माँ बाप के साथ मुस्तफा का मदीना न दिखला दे। बस अल्लाह सलामत रखे। सुनना मेरी बात, 100 रुपए दे के एहसान जताते हो नहीं भाई, एहसान न जता। हमारी औकात क्या है, हम क्या दे सकते दीन के लिए? अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजतुल कुबरा जिनको मलका-ए अरब कहा जाता था, इतने पैसे वाली कि अरब की मलका जिनको कहा जाता था। एक दिन मक्के में बातें होने लगे, दुश्मन थे हुजूर के, बातें करने लगे, कहने लगे हुजूर के ताल्लुक से ये अपनी बीवी की कमाई मांगते। सुन रहे मेरी बात? ज़हन में है ना? हाँ सुनिए जरा गौर से, और आप भी बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, गौर करें। मक्के में लोग बातें करने लगे, कारी साहब कहने लगे कि हुजूर वो हैं जो अपनी बीवी की कमाई में पल रहे हैं। माज़अल्लाह, ये कोई छोटा ताना नहीं था, बड़ा ताना था। हजरत खदीजतुल कुबरा को इस बात की खबर हुई, बात दिल में लग गई। मक्के के सारे सरदारों की दावत की, सब आ गए खाने के लिए। खाना खा के जाने लगे। आपने अपने गुलाम से फरमाया रोको इन्हें, कोई जाने ना पाया। ए बेटे, तवज्जो है वो बच्चे, कोई बात नहीं, जरा आप तवज्जो रखें। आप बेदारी से सुन रहे हैं? हाँ गौर करें। तो आपने मक्के के अमीरों की दावत की, बुलाया, गुलाम से कहा कि सबसे कह दो ठहर जाए। सारे लोग ठहर गए। अल्लाह अकबर, हुजूर भी खड़े हैं, मक्के के बड़े बड़े सरदार भी खड़े हैं। हाय खदीजा क्या बात है? कहा ठहरो तो सही। कहा बात क्या है? कहा तुम ये कहते थे ना कि मैं हुजूर मेरी कमाई पे पलते हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने अपने खादिमों को हुक्म दिया मेरा जितना सोना है बाहर निकाल के डाला जाए। उठो और देखो कितना दिया जा रहा है। जब खादिमों ने सोना निकालना शुरू किया ना और ढेर लगाया, इतना ऊंचा ढेर लग गया था कि जो सोने के इस पार खड़ा था वो उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था, जो इस पार खड़ा था उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा है, और जो उस पार खड़ा है इस पार वाले को नजर नहीं आ रहा है। इतना सोना था। का खदीजा चाहती क्या हो, क्या मकसद है तुम्हारा? अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए और हुजूर के चेहरे की तरफ देख के कहा था या रसूल अल्लाह, ये मक्के वाले ताने देते हैं कि आप मेरी कमाई पे पलते हो। आज खदीजा ऐलान करती है कि आज के बाद खदीजा का माल भी हुजूर का है, खदीजा की दौलत भी हुजूर की है। आज के बाद मुस्तफा मेरी कमाई पे नहीं बल्कि खदीजा हुजूर के माल पे पल के दिखाए। इतना लुटा दिया। इतना लुटाने के बाद अब गौर कीजिए, अल्लाह अकबर, विसाल का वक्त आया हज़रत खदीजतुल कुबरा का। इतने सोने की मालिक, ढेर इतना ऊंचा, लेकिन जब विसाल का वक्त आया ना तो आपके बदन पर जो कपड़े थे उस पे 3 जगह पैबंद लगा था। मोहसिन इस्लाम है, मलका-ए अरब है, लेकिन कपड़े पे 3 पैबंद हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। सुनिए जरा गौर से, कई जगह पैबंद हैं। आपने की बारगाह में देखा आपकी 4 बेटियां हैं, अल्लाह अकबर, और चारों माँ के पास बैठी हैं। लेकिन आप भी जानते हैं माँ बाप को छोटे बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार होता है।
اولاد تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ، سبحان اللہ، وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں۔ باپ پردیس جاتا ہے تو بیوی سے کہہ کے جاتا ہے چھوٹے بچے کا خیال رکھنا۔ ماں اگر کہیں جاتی ہے تو کہتی چھوٹے بچے کا خیال رکھنا۔ سب کو چھوٹے پیارے ہوتے ہیں، زیادہ پیارے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بستر مرگ پر ہیں، اللہ اکبر، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو آواز دی، یا فاطمہ، یا فاطمہ، کہتی ہیں لبیک یا امی، میری ماں میں حاضر ہوں، میری ماں میں حاضر ہوں۔ آئی، آنے کے بعد ماں کے سینے سے لگ گئی، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا فاطمہ کا جی امی جان کا بیٹی آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا بیٹی مانگو کچھ؟ کہا جی مانگیے۔ اللہ اکبر۔ اب ماں نے کیا مانگا تھا ذرا غور سے سننا پیارے۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر شریف 6 سال سے بھی کم تھی۔ جس وقت ماں نے مانگا تھا کہا تھا لخت جگر نور نظر، کہا جی امی کا تمہارے باپ کو تبلیغ کا کام رہتا ہے، انہیں دین کا کام رہتا ہے۔ جی امی مجھے معلوم ہے۔ کہا بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے وصال کے بعد اپنے والد کو کبھی تنگ نہ کرنا، کبھی پریشان نہ کرنا۔ اے فاطمہ میں چلی جاؤں گی، تمہارے والد کبھی تبلیغ سے واپس آ جائیں، آج میں ہوں تو ان کا ہاتھ بٹایا کرتی ہوں، کل خدیجہ نہیں ہوگی۔ فاطمہ جب تمہارے والد قرآن سنا کے آئے تو میری کمی محسوس مت ہونے دینا، آگے بڑھ کے باپ کی ہمت بھی تمہیں بڑھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ سے اماں خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ جملے سنے ہیں، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، ماں سے لپٹ کے حضرت فاطمہ رونے لگ جاتی ہیں، کہتی ہیں ماں ایسی بات نہ کیجیے، فاطمہ آپ کے بغیر کیسے زندگی گزارے گی؟ اللہ اکبر۔ ایک عجیب منظر تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا بیٹی فاطمہ کا جی کا اپنے والد کو بلا لائی ہے۔ حضور تشریف لائے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ کوئی خاتون ہو تو ایسی لا کے دکھاؤ جیسی حضور تشریف لائے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھا، خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے اپنی زوجہ کے آنسو صاف کیے ہیں۔ فرماتے ہیں خدیجہ کس خیال میں رلایا ہے؟ کیا آج غربت کے خیال میں رلا دیا یا کپڑوں کے پیبند نے رلا دیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ آج غربت نے نہیں رلایا ہے، کپڑوں کے پیبند نے بھی نہیں رلایا ہے۔ کہا خدیجہ پھر آنکھ میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ آج خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ زندگی کے کچھ لمحات گزارے ہیں، کچھ دن میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں۔ آقا کریم میرے نبی اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دامن بڑھایا ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ آج اس جھولی میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں، کیا مجھے دیا جائے گا؟ میرے نبی نے اتنا سنا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں خدیجہ تو نے اتنے برس میرے ساتھ گزارے، آج تک کوئی فرمائش نہیں کی ہے، آج مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک ہاتھ لائیے میرے دامن کو پکڑ لیجئے۔ حضور نے ایک ہاتھ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دامن پکڑا ہے تو اپنے ایک ہاتھ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دامن پکڑا ہے، ایک ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، اور اس کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں، اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں ہے، کہیں اپنی خدیجہ سے ناراض تو نہیں ہے؟ آقا اتنی زندگی میں کوئی تکلیف تو خدیجہ سے نہیں پہنچی ہے، اتنی بات حضرت خدیجہ نے کہی تھی۔ میرے نبی کی چشمان نبوت برسی ہے اور نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب اور کہا تھا میرے مالک گواہ رکھنا خدیجہ اس حال میں جا رہی ہے کہ خدیجہ سے تو بھی راضی ہے، تیرا محبوب بھی خدیجہ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ۔ اتنی بڑی ضمانت کے بعد اب ذرا غور کیجئے، سب کچھ دیا اور جب کبھی سمجھو یار دین کیسے پھیلا، کبھی غور بھی کر لیا کرو اس بارے میں۔ صرف یہ نہیں مسجد گئے چائے بنا دی بلا لے قرآن خوانی ہو گئی، اتنا سستا ہے قرآن؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کی آخری لمحے ہیں، حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے میرے حال پہ چھوڑیے اور جائیے آپ تبلیغ کا کام کیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا خدیجہ تمہاری زندگی کے آخری لمحے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں برس رہی تھی، کہنے لگی آقا ہو سکتا ہے جتنی دیر آپ میرے پاس رہیں گے اتنی دیر کسی کو قرآن سنائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی دین میں داخل ہو جائے۔ کیا یہ درد ہے ہمارے پاس آج دین کے لیے؟
مجھے معلوم ہے میں کس قوم سے باتیں کر رہا ہوں. میں اس قوم سے باتیں کر رہا ہوں جس کے سامنے گھنٹہ نہیں دنوں تقریر کرتے رہو تو آسانی سے فرق پڑنے والا نہیں. ہاں پہلے آپ کو چارلی نے گستاخی کی تھی تو پورے بھارت میں تہلکا تھا. آج بھارت میں وسیم جیسا کتا حضور کی شان کے خلاف بھونک رہا ہے اور یہ قوم سو رہی ہے. کیا کہیں ہم تمہارے بارے میں؟ او بھائی جاگو. حضور کی گستاخی کا چپ رہنا یہ تمہارے مرنے کی دلیل نہیں، ایمان کے مردہ ہونے کی دلیل ہے.